آپریشنائز کرنا ہے. اور ارشد صاحب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو آپ کا ون ونڈو آپریشن ہے ویب انیبلڈ سافٹ ویئر لائیں کہ یہاں پہ جو کسٹمر اپنا اپلیکیشن درج کرے ان کو معلوم ہو, وہ کہیں پہ فون نہ کرنا پڑے, ان کو آٹومیٹکلی پتا ہو کہ ہماری اپلیکیشن کہاں پہ ہے, کس وقت تک ہمیں ڈیڈ لائن میں ہمیں ملے گا. اور B3 کنیکشن جو ہے اس کی ڈیڈ لائنز کے ساتھ جلد از جلد آپ لوگوں نے فراہم کرنا ہے, کیونکہ یہ نئے بورڈ نے آپ کے اوپر مینجمنٹ کے اوپر یہ ایک کی پرفارمنس انڈیکیٹر ہوگا جو جس کے اوپر آپ کی آرگنائزیشن کی پرفارمنس جو ہے اس کی جانچ پڑتال بھی ہوگی. انڈسٹری جو ہے یا صنعت, یہ ایک ملک کا پہیہ جب گھومتا ہے اس میں صنعت کا بہت بڑا کلیدی کردار ہوتا ہے. ہم لوگ بدقسمتی کے ساتھ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ جی فلانا ملک آگے چلا گیا. آپ کو میں چند سٹیٹسٹکس دیتا ہوں. پاکستان کی گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ GDP تقریباً سال کی 300, جو پیرلل اکانومی ہے, پیرلل اکانومی ہم لوگ یا ملا دیں ساتھ تو تقریباً ہماری GDP $600 ارب سالانہ تک چلی جاتی ہے. اور یہ کوئی بلیک اکانومی نہیں, یہ پیرلل اکانومی یا انڈاکیومنٹڈ آپ کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ بڑے ملکوں میں یونائٹڈ سٹیٹس میں آپ کا پیرلل اکانومی کا سائز تقریباً GDP کا تقریباً 18 to 20% ہوتا ہے. یورپین یونین میں تقریباً 13% ہے. یہاں پہ تقریباً 80% کے قریب سے تک ہے. تو وہ آپ سائز لے لیں تو تقریباً $600 ارب کی آپ کی ایک معیشت کا سائز ہے. اسلامی ملک میں سب سے بڑا ملک جو ہے وہ سعودیہ عرب ہے. اس کی اکانومی کا سائز آپ دیکھیں تو وہ $800 ارب ہے. آپ ابھی ذہن میں یہ چیز رکھیں کہ پاکستان کوئی تیل پروڈیوسنگ ملک نہیں ہے. سعودی عرب میں تیل کے ذخائر ہیں, باقی اللہ تعالیٰ نے ان کو معدنیات دی ہیں, چھوٹی پاپولیشن ہے. ہمارے پاس کیا چیز ہے جس سے ہم لوگ اپنی یہ پروڈکشن اور GDP ہم لوگ گروتھ ہم لوگ لا سکتے ہیں؟ زراعت, سروسز اور انڈسٹری. زرعی شعبے میں بھی ہماری حکومت پاکستان تحریک انصاف کی یہی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کریں, ویلیو ایڈیشن کریں, انڈسٹری میں کریں, وہ ہم لوگ مراد دیں جس کے ساتھ انڈسٹری آگے آئے. سروسز سیکٹر میں بھی امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ ہوں. تو $600 ارب کی اکانومی, الحمدللہ فروخ حبیب صاحب بھی آئے, میں خوش آمدید کہتا ہوں, ہمارے MLA فیصل آباد سے. تو ہم لوگ جو ہے, پاکستان کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے, پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے. اور ہمیں کانفیڈنس اپنی انڈسٹری میں ہونی چاہیے. ہم نے اٹامک ویپنز بنائے ہیں, اپنے بلبوتے پہ بنائے ہیں. ہماری میسائل ٹیکنالوجی دیکھیں, پریسیژن انجینئرنگ سسٹمز ہمارے دیکھیں, اور اس چیز کو آگے ہم نے لے کے جانا ہے. ہمارا ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا جا کے دیکھیں, پریسیژن انجینئرنگ, جہاز بنانا, JF-17 بنانا, میسائل ٹیکنالوجی, آپ کے ویپن سسٹمز, آپ کی لائٹ انجینئرنگ, یہ کوئی چھوٹی موٹی انڈسٹری نہیں ہوتی. ہم نے اس میں مزید کانفیڈنس لانا ہے. کل بھی میرے پاس مختلف ملکوں کے ایمبیسڈرز آئے, انٹرسٹڈ ہیں پاکستان میں مزید سرمایہ کاری کرنے کے. انرجی سیکٹر میں ہم لوگ صرف بات کریں تو تقریباً $40 ارب سے زیادہ کے اس میں مواقع ہیں. انرجی کا ہم لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ انرجی مکس, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ سابقہ حکومت نے یا 70% جو ہے وہ انرجی پہ وہ چلے گئے تھے, اور $6.5 ارب سالانہ ہمارا فیول کے لیے باہر جاتا ہے. ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 2030 تک 60% ہم لوگ کلین اور گرین انرجی سے بنائیں, یعنی کہ سولر, ونڈ, بایو میس اور آپ کا ہائیڈل سے. اس کے بعد 10% ہمارا نیوکلیئر پہ اور 10% ہمارا کول پہ ہو. 80% انرجی مکس ہمارا لوکل ریسورسز سے ہو. یہ ہمارا ویژن ہے. ہم لوگ کمپیٹیٹو مارکیٹ پلیسز لانا چاہ رہے ہیں. اس وقت صرف سرکار بجلی خریدتی ہے. اگلے 18 مہینوں میں تقریباً 18% بجلی جو بنے گی اور جو خریداری ہوگی وہ آپ کے ہول سیل, یعنی کہ صنعت کار بجلی بنا بھی سکیں گے اور خرید سکیں گے, اور اس کو آگے تک ہم لوگ لے کے جائیں گے. یہ وہ چینجز ہیں جو ہم لوگ لا رہے ہیں. ٹیک اور پے کانٹریکٹ سے ہم لوگ ٹیک اینڈ پے کانٹریکٹ, یعنی کہ جتنی آپ بجلی بنائیں گے وہ آپ خریدیں گے. یہ وہ چیزیں جو آپ کو ریولیوشنری چینجز اس فیلڈ میں آ رہی ہیں. یہاں پہ ہم لوگ آئیں تو میرے بھائی عاصم نذیر صاحب نے کہا اپنے حلقے سے
میں اپنے حلقے کے بارے میں عاصم بھائی نے بات کی. بالکل عاصم بھائی, آپ نے حق کی نمائندگی اپنے حلقے کا ادا کیا, آپ کو مبارکباد پیش کرتا چاہتا ہوں. آپ نے اور فیض کمکہ صاحب نے, جب تک حلقے کی بات نہیں ہوتی تو بات نہیں ہوتی, کیونکہ یہی ہمارے وہ ساتھی ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگ ان ایوانوں میں پہنچتے ہیں. یہی وہ ہمارے ساتھی ہیں جو کہ ووٹ دے کے جتا کے بھیجتے ہیں. یہاں پہ میں نے جی ایم ایس این جی پی ایل اور سی او فیسکو کو بھی کہہ دی ہے, اور یہاں پہ کاشف بھائی بھی موجود ہیں. یہاں پہ انشاءاللہ فڈمے کے اندر آپ کے لیے یہ آفیسز بنائیں گے جہاں پہ آپ کے حلقے کے جو یہاں پہ متاثرین ہیں اور گرد نواح, ان کے لیے یہ سروسز انشاءاللہ آپ کو میسر ہوں گی. ایک چیز. دوسری چیز, آپ نے ایک فیڈر کے حوالے سے بات کی ہے. رائٹ آف وے ریلوے کا ایشو ہے, اور چیف ایگزیکٹو فیسکو نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مل کے وہ رائٹ آف وے ایشو کلیئر کر کے آپ کا وہ فیڈر بھی انشاءاللہ بہت جلد آپ کو وہ انرجائز کر کے دیں گے انشاءاللہ. جی ریلوے, آپ فاروق صاحب آف کورس یہ تو آپ کا ڈپارٹمنٹ آ گیا, ہاں ماشاءاللہ آپ اس کو بخوبی اس کو کلیئر کر سکتے ہیں. دوسری اہم بات آ گئی جناب, آپ کا این ڈی ٹی سی کے حوالے سے ابھی ہم لوگ یہاں پہ بریفنگ لے رہے تھے, تو میں نے ایم ڈی این ٹی ڈی سی کے ساتھ بھی بات کی ہے, ڈاکٹر رفت کے ساتھ, اور ڈیٹیلز میں نے منگائی ہیں. انشاءاللہ اس مہینے کے آخر میں پی سی 1 500 kV گریڈ اسٹیشن کا ہمارا وہاں پہ جمع ہو جائے گا پلاننگ کے پاس, اور اس کو میں خود پرسنلی مانیٹر کروں گا کہ آپ کا یہ گریڈ جو ہے وہ جلد از جلد ہمارے اس ریجن کے لیے بن جائے, کہ بجلی کا انڈسٹری کا جو لوڈ ہے وہ آرام سے اگلے بہت سارے سالوں تک انشاءاللہ آپ کو میسر ہوگا. اور اسی طرح گیس کا ہمارا جو سسٹم ہے وہ بھی ہم لوگ یقین دہانی میں کراتا ہوں کہ وہ بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی انڈسٹری کے لیے میسر ہوگا, کیونکہ عمران خان صاحب مہینے میں تقریباً ہر ہفتے وہ یہ پروگرس لے رہے ہوتے ہیں کہ کہاں پہ پہنچی ہیں یہ چیزیں, تو یہ ہم پہ لازم ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ایس پی ایس ایس فیض کموکا بھائی نے بھی بات کی ہے ایس پی ایس ایس کے ملازمین کے حوالے سے. تو جتنے ہمارے جو جینکوز ہم لوگ بند کر رہے ہیں, جو ڈی لائسنس ہو گئے ہیں فیض بھائی, ان کو ہم لوگ مختلف ڈسکوز میں انشاءاللہ ان کو ابزارب ہم لوگ کر لیں گے. آپ کا یہ بھی مطالبہ پورا ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ لوکل جابز کے حوالے سے ہماری بات ہو گئی ہے. جہاں پہ آپ نے کوہ نور کے بارے میں بات کی ہے, تو وہ اس پہ فیض بھائی کوہ نور کے بارے میں بات کی ہے. آپ کے پاس یہ نیپرا کا آپ کے پاس ڈیٹیلڈ آرڈر فیصلہ ہے, وہ میں چیف ایگزیکٹو صاحب کو دوں گا. وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے ایک کیس ان کا لگا ہوا ہے, وہ سارٹ آؤٹ کر کے آپ کو بریف کریں گے کہ اس کا حل ہم لوگ جلد از جلد نکالیں. وہ بھی آپ کے ساتھ ہم لوگ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فیصل آباد اور یہ سینٹر جو ہے ہمارا, یہ شمال کا سینٹر جو ہے, یہ یہاں پہ انڈسٹری اتنی تیزی سے آ رہی ہے. آپ سیالکوٹ سے شروع ہوں, سیالکوٹ نیچے لاہور, پھر آپ کا مرید کے گجرات گجرانوالہ, پھر پورا یہ بیلٹ آپ کا آ کے فیصل آباد اور اس گرد و نواح میں یہاں پہ الحمدللہ جو انڈسٹری آ رہی ہے ہمیں معلوم ہو رہا ہے. کیسے معلوم ہو رہا ہے؟ ہم لوگ اپنے لوڈز دیکھ رہے ہیں, یہاں پہ انڈسٹریل ایکٹیویٹی آ رہی ہے. اور وہ کیوں آ رہی ہے؟ انڈسٹری تب آتی ہے جس وقت ان کو کانفیڈنس ہوتا ہے کہ حکومت کی پالیسیز مثبت ہیں, اور وہ الحمدللہ ہمارے وزیر اعظم کے ویژن کے عین مطابق مثبت پالیسیز, ایز آف ڈوئنگ بزنس, ریڈ ٹیپزم ختم کرنا, شفاف طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں ہم لوگ میسر کریں گے. آپ پہ صرف ایک چیز میں آخر میں یہی دہراؤں گا کہ آپ ضرور کوشش کیجیے گا کہ اپنے نوجوانوں میں, اپنے ورکرز پہ انویسٹ کریں. ہمارے نوجوانوں کی ٹریننگ میں حکومت کے ساتھ آپ کا بھی بہت بڑا کلیدی کردار ہے, ان پہ انویسٹ کریں کہ ہم لوگ یہ چیزیں جو ہیں یہ پوری کریں. جاب اپرچونٹیز, آپ دنیا کے کسی بھی جمہوری ملک میں چلے جائیں, کہیں پہ بھی چلے جائیں, وہاں پہ الیکشنز میں جو ایک مین چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ جاب اپرچونٹیز پیدا کرنا. وہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ معیشت کا پہیہ جتنا تیزی سے یہ چلے گا, زراعت کا چلے گا, سروسز سیکٹر کا چلے گا, اتنی ہی زیادہ آپ کی جاب اپرچونٹیز سکلڈ اور انسکلڈ کی ہمیں میسر ہوں گی. اور یہاں پہ لیبر, یہ بھی میں کہتا چلوں کہ پاکستان میں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ سی پیک بھی ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس گرد و نواح جو ایکسپورٹ اپرچونٹیز ہیں, پورا افریقہ پڑا ہوا ہے. بہت چند دنیا کے ممالک ہیں جہاں پہ مین پاور بھی اویلیبل ہو, جہاں پہ سکلڈ مین پاور بھی اویلیبل ہو, جہاں پہ را مٹیریل بھی اویلیبل ہو. وہ ساری چیزیں ہمیں وہ ویریبلز اویلیبل ہیں.
ہمارا اسٹرانگ بینکنگ سیکٹر ہے, مزید ہم نے بہتری لانی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں اس ایکٹیویٹی میں مزید تیزی آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم ساروں کا حامی و ناصر ہو. ہم نے دن رات محنت کر کے اس ملک کو مزید ترقی دینی ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جی عاصم صاحب. جی آپ کا جی تھینک یو ویری مچ. اس کے بارے میں ہم لوگ گاڑی میں بھی بات کر رہے تھے. میں پبلکلی بھی بتا دوں کہ آپ کے جو کنیکشنز ہیں کومنگ کے, وہ جلد آپ کو خوشخبری مل جائے گی اگلے چند دنوں میں فیض بھائی. اور آپ کا بھی جو کنیکشنز ہیں آپ کے جو آپ کے ایس ٹی جیز کے انشاءاللہ وہ اگلے دو مہینے میں آپ کے بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے. عاصم صاحب 50,000 وہ اس میں کومنگ کے کل میں نے اوگرا کے لوگوں کو بلائے ہوئے, انشاءاللہ وہ بھی آپ کا میں سالو کر دوں گا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ تشریف رکھیں, اپنی اپنی سیٹس پہ تشریف رکھیں.